کیو میں اپنے گھر سے اینا گوویست یوکرین کے لوہانس علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھی ہوئی ہیں، جس علاقے کو پیر کے روز روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ وہاں اینا کے رشتہ دار بھی ہیں جو جنگ کے سائے میں رہتے ہیں۔ شہر کے ارد گرد گولہ باری کی وجہ سے میری 6 سال کی بھانجی اسکول اور ڈانس کلاس میں نہیں جا رہی تھی۔ اینا، ان کے شوہر اور ان کے 3 بیٹے 8 سال قبل اس علاقے سے اس وقت فرار ہو گئے تھے جب روس کی طرف سے کرائمیا کو ضم کرنے کے بعد مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسند جنگ کے لیے اشتعال انگیزی کی گئی۔ یہ بچوں کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی۔ ہم ایک اپارٹمنٹ تک کرائے پر نہیں لے سکتے تھے۔ اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد کی حیثیت سے ہمیں رہائش دینے سے بھی انکار کر دیا گیا۔ انکار کی ایک اور وجہ ہمارے 3 بچے تھے۔ بچوں نے ہماری یہ جذباتی کشمکش دیکھی ہے۔ لیکن وہ خاندان جو بھاگ نہیں سکے تھے اب بھی مشکل میں ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب روسی فوجی علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں۔ 17 فروری کو مشرقی علاقے میں ایک کنڈرگارٹن پر توپ کے گولے لگنے کے بعد یونیسیف نے انتباہ کیا ہے کہ اس تنازع نے بچوں کی ایک پوری نسل کی نفسیاتی اور سماجی فلاح کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے سرگرم مقامی کارکنوں کا کہنا ہے کہ شدید صدمہ کئی طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ظاہر نہ کی جانے والی برہمی کے ذریعے ان کی شخصیت کا حصہ بن رہا ہے اور چھوٹے بچوں میں بات چیت کی مشکلات کا باعث بھی۔ یہ صرف نفسیاتی اثرات کی بات نہیں ہے۔ تناؤ، سلامتی سے محروم ہونے اور بنیادی ضروریات تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے دائمی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ بے گھر افراد سے متعلق اقوام متحدہ کی مشیر پروفیسر الزبتھ فیرس کہتی ہیں کہ وہ خوفزدہ ہیں کہ روس کی جانب سے بڑے پیمانے پر حملہ کیا جائے گا۔ اس وقت یونیسیف کا اندازہ ہے کہ تنازع میں مزید شدت آنے سے پہلے تقریباً 4 لاکھ بچوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہے۔ یہ موسم سرما کا وسط ہے۔ بے گھر ہو جانے والے لوگوں کو فوری ضرورت پناہ گاہ فراہم کرنے کی ہوگی۔ ممکنہ طور پر ہنگامی طبی امداد، پانی، خوراک اور پناہ گاہ فراہم کرنی ہوگی۔ اینا اس سے آگاہ ہیں کہ اگر ان کی اپنی بھانجی کو جانے پر مجبور کیا جاتا ہے تو کیا مشکلات درپیش ہوں گی۔ یہ زندگی بھر کے لیے ایک زخم بن جائے گا، کیونکہ آپ اپنے گھر میں، اپنے آبائی ماحول میں، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ رہتے تھے، پھر اچانک آپ کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ جون 2020 میں یوکرین نے اقوام متحدہ کو بتایا تھا کہ ڈونباس میں روسی مسلح جارحیت کے دوران 147 بچے مارے گئے تھے، جن میں سے بیشتر گولہ باری، بارودی سرنگوں یا بارودی مواد کو چھونے سے ہلاک ہوئے تھے۔ اپنی بھانجی اور دوسروں کی خاطر اینا صرف جنگ کے خاتمے کی امید ہی کر سکتی ہیں۔ ویرونیکا بالدریس اگلیسیاس کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔